دو نبی ایسے ہیں جو آسمانوں پہ زندہ ہیں اور دو نبی ایسے ہیں جو زمین کے اوپر زندہ ہیں۔ آسمانوں پہ جو دو نبی زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کیسے یہ دونوں زندہ ہیں۔ جو آسمانوں پہ دو نبی زندہ ہیں وہ کیسے زندہ ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ زمین کے اوپر دو نبی کون کون سے زندہ ہیں اور کیسے وہ زندہ ہیں اور اب کہاں پر ہیں اور وہ کہاں پر رہتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ایک آئندہ ویڈیو میں پھر یہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں وہ دو نبی جو آسمانوں پہ زندہ چلے گئے ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح آسمانوں پہ گئے کہ مخالفین نے ان کے گھر کا جب گھیرا ڈال لیا، ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، تو کافی باہر کھڑے انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ باہر نہیں نکلے تو دو آدمی اندر جا کے انہوں نے کیا کیا، وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو پیچھے سے یہ جو باہر والے لوگ تھے یہ بھی اندر چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر ہی سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ایک بادل آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں چھپ گئے اور وہ آپ کو لے کر آسمانوں پہ چلا گیا۔ تو جو لوگ اندر گئے تھے تو بعد میں جو آئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں آدمیوں عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کو سولی پہ لٹکایا، ان کو قتل کیا۔ یہ بہت کہتے رہے کہ ہم عیسیٰ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایک کی کچھ نہ مانی بلکہ انہوں نے اپنا کام کیا، ان دونوں کو لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ دشمنی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل سراسر غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، دوسرا سود لینے والے سے اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دونوں گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، دشمنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ طبیعت نہیں ملتی، نہیں بنتی تو آپ ایک طرف رہیں، بس آپ سے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس آپ ایک طرف ہو جائیں۔ آپ کو اس کو تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، تو اس لیے یہی طریقہ ہے، لیکن دشمنی کرنا، مخالفت کوٹنا، تنگ کرنا سراسر غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی ہیں جو آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں کہ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن بہت سخت گرمی تھی، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا دل میں کہ یا اللہ ایسی گرمی ہے تو جو فرشتہ سورج کو لے کے آتا جاتا ہے اس کا کیا بنتا ہوگا۔ انہوں نے دعا فرمائی اے اللہ اس فرشتے کے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو اگلے دن جب وہ فرشتہ سورج کو لے کے آیا تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ممبر رکھا ہوا تھا، ممبر پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کس صلہ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دوست ادریس علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو وہ اس فرشتے کو بہت زیادہ شوق پیدا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے نے اجازت چاہی کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان سے اپنے دوست سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، وہ فرشتہ آیا۔ تو جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے باتوں میں اس سے فرمایا کہ کیا تیری کوئی ملک الموت سے بھی کوئی دوستی ہے، کوئی تعلق واسطہ؟ اس نے کہا کہ جہاں تک موت کی بات ہے کہ موت کو آگے پیچھے کرنا، زندگی کو بڑھانا، یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، البتہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں
میں اس سے آپ کو ملاتا ہوں اور اس سے میں کہوں گا کہ آپ سے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، جان نکالنے میں نرمی والا معاملہ کرے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو وہ فرشتے کے پر کے اوپر بیٹھ گئے، فرشتہ آپ کو لے کر سیدھا چوتھے آسمان پہ چلا گیا جہاں پہ ملک الموت تھے۔ تو ملک الموت دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی جو جان نکالنی ہے وہ چوتھے آسمان پر نکالنی ہے، تو میں پریشان تھا کہ وہ تو زمین کے اوپر بیٹھے ہیں اور جان ان کی نکالنی ہے چوتھے آسمان پہ، اور وقت کوئی نہیں، ایک تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ان کی جان نکالنے میں، تو میں پریشان تھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا کہ یہ کہہ کے ملک الموت نے ان کی جان نکال لی۔ تو ایسے ہی جب موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے، جہاں پہ اللہ نے لکھی ہے وہیں پہ موت آ کے رہتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح زندہ آسمانوں پہ گئے اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی چوتھے آسمان پر ہے۔ تو ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی چوتھے آسمان پر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زمین کے اوپر جو دو نبی زندہ ہیں، ایک تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، دوسرا حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں نبی ایسے ہیں جو زمین کے اوپر زندہ ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات آپ نے پائی تو اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور تسلی کے الفاظ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ اور اس کے بعد بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے مجمعوں میں، جیسے مثلا حج کا مجمع ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو مجمع ہوتے ہیں ان کے اندر وہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننا کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، عام بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو بہت اونچے درجے کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان کی زیارت کرا بھی دیتا ہے، لیکن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں کراتا۔ میں ایک مرتبہ رائے گنج میں مولانا ظاہر شاہ صاحب کی قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو ان کی قبر کے ساتھ جو ہے نا بڑا اونچی ساری جگہ بنائی ہوئی ہے، تو مجھے ایک آدمی کہنے لگے یہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کسی اور قبر پر نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے اور بھی علماء کرام کی قبریں ہیں، بڑے بڑے بزرگ حضرات کی۔ انہوں نے فرمایا یہ کوئی انہی کے درجے کا یا ان سے اوپر درجے کا کوئی صاحب کشف بڑا اللہ کا ولی آئے گا تو وہ اس قبر پہ کھڑا ہو بیٹھ کر اس جگہ پہ قبر کے حالات معلوم کر سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ان کی قبر کے اوپر بنائی ہے کہ ان کے درجے کا، کیونکہ وہ صاحب کشف تھے، اس سے پتہ چلتا ہے، تو ان کے درجے کا کوئی بزرگ آ کے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو میرا سارے بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کیسے ملاقات ہو، اور ہر بندے کی اللہ تعالیٰ کراتا بھی نہیں ہے، جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ملاقات کروا دیتا ہے، اور جو بڑے پایا کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ تو وہ زمین کے اوپر زندہ ہیں اپنے اسی زمانے سے، اور ایسے ہی اب اس وقت کہاں پر ہیں، اس وقت کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کے رہنے کی جگہ ہے، کہاں پر وہ سوتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ان کا مکان کہاں پر ہے، یہ اتنی زیادہ تفصیل جو ہے نا یہ قرآن حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ مقصد کی بات ہوتی ہے، مقصد کا واقعہ ہوتا ہے قرآن حدیث میں، اس کے علاوہ لمبی چوڑی جو بات ہوتی ہیں کہ اس کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نماز میں کتنے فرض ہیں، ہر بندے کے لیے ضروری ہے، لیکن نماز دین کی بات یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی سب سے پہلے کون سے نبی نے پڑھی، ظہر کی نماز سب سے پہلے کون سے نبی نے پڑھی، اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی ہیں جو اسی زمین کے اوپر زندہ ہیں، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں ان کا پورا واقعہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی طرح اس زمین کے اوپر ہیں اور رہتے ہیں
اور بڑے بڑے مجموعوں میں تشریف لے جاتے ہیں۔